بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 29 کے الفاظ کے معنی بیان کیے جا رہے تھے۔ قالوا سبحان ربنا، لفظ سبحان کہ جس سے مراد بھی تسبیح کرنا ہے، سبحان ربنا یعنی ہم اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، ہمارے رب کی تسبیح ہے۔ اور لفظ تسبیح کا معنی بتاتے ہوئے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید فرماتا ہے اور بتاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، حتیٰ کہ وہ چیزیں جنہیں ہم بے جان اور بے شعور سمجھتے ہیں، وہ بھی تمام کی تمام اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی تھی کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ انسان حیوانوں کی زبان بھی، جانوروں کی زبان بھی سمجھنے نہ لگے۔ اور آج کی سائنس کی ترقی کی رفتار کو اگر دیکھا جائے، حتیٰ کہ پودوں اور پھولوں کے کیا ری ایکشنز ہوتے ہیں مختلف حالات میں، ان پر بھی ریسرچ کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں تفصیلی بات کرنے کا ابھی اس درس میں موقع نہیں ہے، کہ وہ ایک الگ سے موضوع ہے۔ اسی طرح حیوانوں کے بارے میں، اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یاد رکھیے گا کہ جو انسان نے اپنے لیے خود سے قوانین بنانے کی کوشش کی ہے اور اللہ کے قانون سے بھاگنے کی کوشش کی ہے، آئندہ زمانوں میں جب انسان کا علم ترقی کر جائے گا تو زمانہ اسی طرف لوٹے گا، چاہے یا نہ چاہے اسی طرف لوٹے گا کہ جو اللہ نے قانون دیا تھا، اور اپنے لیے وہی قانون انسان پسند کرے گا۔ اور یہ جو گزشتہ درس میں بھی آیت بیان کی تھی، سورہ فصلت کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ایسی آیات دکھائی جائیں گی ان کو، ایسی چیزوں سے انسان پردہ اٹھائے گا کہ اس پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا تھا وہ حق تھا۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جس کو تصور کرنا آسان ہے آج کی سائنس کو دیکھتے ہوئے۔ فرض کریں کہ آئندہ زمانوں میں انسان کے پاس ایسے آلات آ جائیں اور آ جائیں گے کہ جس کے ذریعے سے، مثال کے طور پر آپ کے موبائل کے اندر کوئی ایسی اپلیکیشن ہو، کوئی ایسی چیز کا اضافہ کر دیا جائے کہ جو سامنے کھڑے ہوئے انسان کو بھی سکین کر سکتی ہو، اور اس کے حتیٰ کہ دماغ کو بھی سکین کر سکتی ہو، اور آپ کے موبائل کی اسکرین پر آ جائے کہ یہ شخص کیا سوچ رہا ہے۔ اور یہ چیز ناممکنات میں سے نہیں ہے، اور ان قریب زمانوں میں یہ ہونے والا ہے کہ جب انسان دوسرے انسانوں کے دماغ بھی پڑھ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا تھا سچ بولا کرو، ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ زمانہ جب آئے گا تو انسان جھوٹ بول نہیں سکے گا، جھوٹ بولنے کی قدرت ختم ہو جائے گی اس سے، اس لیے کہ اس کے دماغ کو پڑھا جا سکے گا۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پہ کوئی خاتون، اس کے پاس ایسا آلہ موجود ہو اپنے پاس جس سے سامنے والے کا دماغ پڑھا جا سکے، تو وہ خاتون کہ جس کے اندر اپنی عزت اور وقار کے جذبات موجود ہوں گے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو، اللہ کے قانون کو ماننے والی ہو اللہ کے قانون کو نہ ماننے والی ہو، جب وہ پڑھ سکے گی کہ سامنے کھڑا شخص میرے بارے میں اپنے دماغ میں کیا تصور بنا رہا ہے، تو اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی اپنی عزت و شرافت کا احساس ہوا تو حتماً اس سے اپنے آپ کو چھپانا چاہے گی، جسے قرآن کریم نے اور شریعت مقدس اسلام نے حجاب کا نام دیا ہے، اور اپنے آپ کو خواتین سے کہا کہ اپنے آپ کو چھپائیں اور نامحرموں کی نگاہ اپنے اوپر نہ پڑنے دیں۔ تو یہ آئندہ آنے والا زمانہ اللہ کے اس حکم کو واضح کر دے گا، اور خواتین، ہاں وہ خواتین کہ نعوذ باللہ کہ جن میں یعنی یہ حیوانی حص ہو اپنے آپ کو پیش کرنے والی، وہ نہیں چھپائیں گی، لیکن جن کے اندر اپنی عزت اور اپنا تقدس اور اپنا وقار اور اپنی قیمت ہوگی، اپنے آپ کو ایک بیش قیمت چیز سمجھتی ہوں گی، ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ کوئی نامحرم میرے بارے میں اس قسم کے تصورات اپنے ذہن میں بنائے۔ اس سے آگے بڑھ جائیے،
حتیٰ کہ قرآن مجید کا یہ حکم ہے کہ اے نبی مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں. انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا کسی چیز کو دیکھ کر کہ اس کے ذہن میں کوئی تصورات نہ آئے. بہت سی جگہوں پر انسان کے اختیار سے باہر ہوتا ہے. لہذا ایسے اس جگہ پر نامحرم کو دیکھنا کہ جب کہ اس کے نتیجے میں ذہن میں غلط تصورات آئیں، انسان مرد نہیں چاہے گا، ایک شریف النفس مرد کے سامنے کھڑی خاتون میرے بارے میں کوئی بھی غلط تصور لائے، چونکہ جانتی ہے میرے دماغ میں کیا ہے. لہذا مجبور ہوگا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے پر، چونکہ یہ بہترین راستہ ہے انسان کی سوچ کو آلودگی سے بچانے کا. اس گناہ کا آغاز جسے زنا کہا جاتا ہے، بدکاری کہا جاتا ہے، اس کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے. سب سے پہلے آنکھ دیکھتی ہے اور اس کے بعد اگلے پروسیس کا اور اس گناہ کی طرف جانے کا آغاز ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کا درس اسی کے لیے مخصوص سمجھیے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں انسان کو انہی باتوں کی طرف پلٹنا پڑے گا، اسی قانون کا پابند ہونا پڑے گا کہ جس قانون کا اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو رہنمائی فرمائی تھی. اور میں نے مثال دے دی، اور آج کی سائنس کی جو ترقی ہے اس میں کچھ بعید نہیں کہ آئندہ چند سالوں کے بعد انسانوں کے دماغ پڑھنے والے آلات عام ہو جائے. جھوٹ اور بے ایمانی کا تصور اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، مجبور ہو جائیں گے انسان. البتہ ظاہر ہے چونکہ شیطان بھی ساتھ ساتھ ہے اور اس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے، تو ان زمانوں میں بھی خرابیاں کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ نت نئے طریقے ایجاد ہو جائیں گے. اور جیسے ہر بیماری کا جب علاج ڈھونڈ لیا جائے تو وہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اور جراثیم ہوتے ہیں وہ نئی طاقت کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ حق و باطل کی جنگ بھی جاری رہے گی، لیکن جنہیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے اور جنہیں قرآن مجید اور تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا جن کے دلوں میں عشق و محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، تو اور یہ اللہ کا پیدا فرمانا بھی تابع قانون ہے، جیسا کہ میں پہلے انہی دروس میں عرض کر چکا ہوں کہ انسان کی اپنی خواہش وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کے بعد اللہ توفیقات کے دروازے اس پہ کھولتا ہے. تو جن کے افکار، جن کی سوچوں کی بنیاد قرآن و محمد و آل محمد ہے، انشاءاللہ اس زمانے میں بھی، اس سے پہلے زمانے میں بھی اور اس کے بعد آنے والے زمانوں میں بھی انشاءاللہ اللہ کے اسی قانون کے پابند رہتے ہیں کہ جس کا پابند اللہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.